الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين پردہ سیر دیکھا ونڈو بھی کھول دی ونڈو کھول دی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے، اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا و دین آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہ بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور سرکار کے صدقے رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا۔ انسان کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اس کی مغفرت ہے۔ یہ بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے جو کامیابی کی سب سے بڑی چیز ہے وہ میری مغفرت ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے شہداء کی قبروں پہ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جنت البقیع میں جاتے ہیں تو ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جب سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اویس کرنی سے جب تمہاری ملاقات ہو
تو اس سے مغفرت کی دعا کروانا۔ ذرا تصور کریں کہ یہ مغفرت کتنی اہم ہے۔ تو انسان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کی مغفرت ہے۔ اگر مغفرت ہو گئی تو وہ کامیاب ہو گیا، اگر مغفرت نہیں ہوئی تو وہ ناکام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اگر آج آپ کی سمجھ میں آ جائے، فرمایا اگر میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ بخشنا ہوتا تو میں ان کو رمضان کیوں عطا کرتا؟ بھائی اللہ کی مرضی ہے کہ اس امت کی مغفرت ہو جائے، اس لیے اللہ نے اس امت کو رمضان عطا فرمایا۔ اور اگر وہ جو جبریل امین والی حدیث آپ اکثر سنتے ہیں، ہر رمضان میں سنتے ہیں، اگر اس میں نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں، نفل جو ہیں وہ فرض کے برابر چلے جاتے ہیں، فرض جو ہیں وہ 70 فرضوں کے برابر چلے جاتے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبک، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب دن کو بھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جس نے اس مہینے میں رات کو قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کیے۔ یعنی دن بھی گناہوں کی بخشش کے لیے، رات بھی گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اور پھر یہ جو بات ہے کہ اگر میں نے نہ بخشنا ہوتا تو ان کو رمضان کیوں عطا کرتا؟ اب وہ ذہن میں لائیں کہ اگر جبریل یہ کہے کہ وہ شخص برباد ہو جائے جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آمین۔ اگر نیکیاں ملٹی پلائی ہوتی ہیں تو پھر گناہوں کا بھی یہی عالم ہے کہ سارا سال اس پہ فرشتے لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ جیسے مکہ پاک حرم شریف میں آپ ایک نیکی کریں گے تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا نا، اور ایک گناہ کریں گے تو پھر وہ بھی 1,00,000 گناہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ایسے ہی ملٹی پلائی ہوتی ہیں۔ بس صرف ایک در ہے میرے اور تمہارے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ وہاں ایک نیکی کریں گے تو 50,000 نیکیوں کا ثواب ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو گناہ ایک ہی لکھا جائے۔ رحمت للعالمین کا در اقدس ہے۔ تو رمضان المبارک میں اس بے ادبی سے بھی بچنا ہے۔ یہ وبائی امراض میں نے شاید کسی جگہ یہ بات کی تھی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک تم رمضان کا احترام کرتے رہو گے وبائیں نہیں آئیں گی، وبائیں نہیں آئیں گی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احترام رمضان کا؟ فرمایا ہاں، رمضان کے دنوں میں تو کم از کم اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا گیا۔ اگر ان دنوں میں بھی تم یہ کام نہیں کر سکے تو پھر اللہ کو ناراض، یعنی ان دنوں میں اگر آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں تو پھر ناراضگی کے بھی اسباب ویسے کے ویسے ہی۔ یعنی پہلی رات کوئی چاند طلوع ہوا رمضان المبارک اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت فرمائی، اور جس پہ وہ نظر رحمت کرے اس کو بخش دیتا ہے۔ جمعہ دیا، پھر عید کی رات عطا فرمائی، پھر اس میں شب قدر عطا کی، اور اس کی شان اصل میں کیا بیان کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ صحابہ کرام کے متعلق ملتا ہے کہ شعبان میں ہی، یہ جو پچھلا مہینہ گزرا ہے،
صحابہ کرام باقی سارے کام چھوڑ دیتے تھے اور ان کی پشتیں کمریں قرآن پر جھک جاتی تھی، دن رات قرآن میں مشغول رہتے تھے۔ یہ نماز تراویح بھی اسی لیے ہے، سننا اور سنانا، قرآن کریم سننا اور سنانا۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی وہ سننے سے کیا ہوگا، بھائی یہ سنت ہے نا۔ جبریل امین آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قرآن کریم کا دور کرتے تھے، ایک دفعہ نبی پاک سناتے اور جبریل سنتے تھے، اور پھر جبریل سناتے اور نبی پاک سنتے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن سننا بھی سنت ہے اور سنانا بھی سنت ہے۔ ہاں یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رہے، قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وابستگی رہے۔ وہ شاید کسی موقع پہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ 100 نفل ایک بندہ پڑھتا ہے، اور ایک بندہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھتا ہے، تو وہ 100 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھی۔ اس لیے یہ دن اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، سارے کا سارا ماحول ہی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا عطا کیا ہے، اور پھر جس کی بربادی کے لیے نبی پاک آمین کہہ دیں اس کو کون پھر بچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مغفرت کے دن آپ کو عطا کیے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ میرا یہ جو ذہن ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، یہ کبھی تنہا نہیں ہوتی۔ یہ میں شریعت کی ایک بنیادی چیز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انسانی سوچ جو ہے نا، یہ کبھی تنہا نہیں ہوتی، یا تو یہ نیکی کے قریب ہوتی ہے یا برائی کے قریب ہوتی ہے۔ نیکی بھی آپ نے کرنی ہے تو پہلے سوچنا ہے، برائی بھی کرنی ہے تو پہلے سوچنا ہے۔ اب ایمان کا مطلب یہ ہے، ایمان ہے کیا؟ یعنی یہ تو بندے کو پتا ہو کہ وہ کس اللہ کو مان رہا ہے، کس رسول کو مان رہا ہے۔ مثلا میں ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس اللہ کو مان رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کس اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ بات وہ کسی جمعے پہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تفصیل کے ساتھ اس کو عرض کروں، اب اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اکثر آپ سنتے ہیں یہ 27ویں پارے کی سورہ ذاریات کی، پہلے مفسر جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی عطا کی اور ان کے علم کے لیے دعا بھی فرمائی۔ نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بعد پہلے مفسر قرآن ہیں، قرآن کی پہلی تفسیر انہوں نے کہی۔ صحابہ کرام بھی ان سے ہی پوچھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ اصل میں لیعبدون نہیں ہے، لیعرفون ہے۔ یہ لفظ ہے لیعرفون۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ جس کی پہچان ہوگی۔ اگر مجھے اللہ کی پہچان ہی نہیں تو میں نے اس کی عبادت خواہ کرنی، کیا عبادت کروں گا میں اپنی کنسنٹریشن کیسے وہاں اپنی توجہ مرکوز کر سکتا ہوں؟ تو کیا معرفت ہے مجھے میرے اللہ کی، کیا پہچان ہے مجھے میرے اللہ کی؟ تو جب تک پہچان نہیں ہوتی وہ شخص عبادت ہی نہیں کر سکتا نا۔ تو میں اب زیادہ بات تو نہیں کر سکتا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کو بندہ آتا تھا بیعت ہونے کے لیے تو آپ اس کو کلمہ جب پڑھنے کا حکم دیتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
تو آپ اس سے پوچھتے کہ کس اللہ کو مانتا ہے، تیرے ذہن میں اللہ کا کیا تصور ہے؟ تو 6 چیزیں پھر آپ بیان آپ فرماتے تھے کہ باقی تو ظاہر ہے اس کی معرفت، جیسے جیسے تو قرآن سیکھے گا، اللہ کے نیک ولیوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اس کی معرفت اور تجھے نصیب ہوتی رہے گی، لیکن ابتدا میں 6 چیزوں کو تو جان لے۔ لا معطی، مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا الا باللہ، سوائے میرے اللہ کے۔ میری اللہ کے ساتھ پہلی معرفت کیا ہے کہ میرے اللہ کے سوا مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ کیا ہمیں اللہ کی یہ پہچان ہے؟ میری تو پتہ نہیں توجہ کہاں کہاں جاتی ہے، کہاں کہاں پہ میں سوچتا ہوں کہ فلاں بھی مجھے دے سکتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے، فلاں بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ معرفت تو مجھے میرے اللہ کی ہے ہی نہیں۔ ولا مانع، کوئی روک نہیں سکتا سوائے اللہ کے۔ میں کس اللہ کو مانتا ہوں؟ جس کے سوا مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ میں کس اللہ کو مانتا ہوں؟ جس کے علاوہ مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا نافع، کوئی مجھے نفع نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، اور کوئی مجھے نقصان نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے۔ کوئی مجھے آگے نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اور کوئی مجھے پیچھے نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اب کم از کم یہ معرفت تو انسان کو ہو، پھر وہ کہے کہ لا الہ، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا سوائے اس اللہ کے جو اللہ مجھے عطا بھی، میرا رازق ہے، میرا رب ہے، میرا خالق ہے۔ کس کس سمجھ سے میں نے اس اللہ کو پہچاننا ہے؟ تو جب یہ ایمان آپ کے دل میں داخل ہوگا، یہ ایمان وہ نہیں ہے کہ سارا دن آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں۔ ویسے اس کا ایک اور اینگل بھی ہے، یہ اچانک ویسے میرے ذہن میں آ گئی یہ بات، ابھی آئی ہے، اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے دیکھنے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فرمانے لگے، عائشہ جب کبھی تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو گھر آتے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ بحیثیت نبی نہیں، بحیثیت نبی اگر سید عائشہ بھی ناراض ہوں تو ایمان جاتا رہے گا، بحیثیت بیوی بات کر رہا ہوں، ایسی باتوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ یہ جو جملہ ہے یہ بحیثیت بیوی کے۔ عائشہ صدیقہ مسکرائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کس کام سے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے نا تو میں گھر آتا ہوں تو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے کہتی ہے مجھے رب محمد کی قسم۔ ایک پہچان کا زاویہ یہ بھی ہے کہ میں کس اللہ کو مانتا ہوں جو میرے محمد کا رب ہے۔ اور جب کسی دن تو مجھ سے کچھ ناراض ہونا پھر میں گا رہا ہوں تو پتہ تو کیا کہتی ہے، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا ہے یہ اسی لیے میں کہتا۔ تو ایک پہچان کا زاویہ یہ بھی ہے کہ میں کس اللہ کو مانتا ہوں جس اللہ کی عبادت میرے محمد الرسول اللہ کرتے ہیں۔ میں اپنے محمد کے رب کو مانتا ہوں۔ تو جب یہ ایمان آپ کے دل میں داخل ہوگا تو اس ایمان کا نتیجہ پھر عمل صالح ہے۔ یہ بات میں بہت ضروری آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر عمل صالح کی طرف آپ کا رجحان نہیں جاتا، طبیعت نہیں جاتی، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، رغبت ہی نہیں ہے، شوق ہی پیدا نہیں ہوتا،
تو پھر اس بندے پر یہ زور نہ ڈالیں کہ نماز پڑھ، قرآن پڑھ، بھائی اس کے ایمان کا جو بیج ہے اس پہ آپ فوکس کریں، اس لیے کہ اگر دل میں ایمان ہوتا تو نماز تو اس نے خود بخود ہی پڑھ لینی تھی، صدقہ تو اس نے خود بخود ہی کر لینا تھا، قرآن تو اس نے خود بخود ہی کر لینا تھا، اس لیے کہ سوچ ایمان کے قریب ہوگی تو نتیجہ عمل صالح ہوگا۔ اگر نتیجہ عمل صالح نہیں ہے تو پھر عمل پہ اس پہ زور نہ دیں، بلکہ اس کے ایمان پر زور دیں، اس کے عقیدے پہ زور دیں، اسے کہیں کہ پہلے وہ اللہ کو تسلیم تو کرے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم تو کرے۔ جب اس ایمان کو وہ تسلیم کر لے گا تو اگلے کام جو ہیں یہ خود بخود ہو جائیں، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں حیران ہوتا ہوں، قرآن کریم میں یا بنی اسرائیل، یا ایھا الناس، مختلف جملوں سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، مثلا عام انسانوں سے جب بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ یہاں نہ انسانوں کو کہا نہ مسلمانوں کو کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے۔ کتبہ کا لفظی معنی ہوتا ہے لکھ دیے گئے ہیں، اس کا معنی ہے فرض قرار دے دیے گئے۔ اب میں یہاں پہ اپنے شاگردوں کو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا کہ روزے تم پہ فرض کر دیے گئے، پہلے شرط یہ لگا دی ہے کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ فوری طور پہ فرض سمجھ لے گا، اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ معاملہ ہے ہی ایمان والوں کے ساتھ۔ تو اگر ایمان کا بیج کمزور ہوگا تو ظاہر ہے پھر عمل کرنے میں دقت محسوس ہوگی۔ اس کا طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ صحبت اچھی اختیار کریں، بری صحبت سے بچیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جھوٹے بددیانت لوگوں کی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں، نیک صحبت اختیار کریں، اس سے انسان کے یہ جو ایمان ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میرے اندر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ میرا سارا وجود گناہ میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب میری آنکھ کوئی گناہ والا منظر دیکھتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو قرآن کریم کے مختلف آیات سے میں کسی جمعے اس میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ دو ہی چیزیں ہیں، یہ جسم اس وقت تک برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا جب تک آنکھ بری نہ ہو اور کان برے نہ ہو۔ کانوں سے وہ جھوٹ سنے، غیبت سنے، چغلی سنے، حسد سنے، آنکھوں سے بے حیائی کے مناظر دیکھے گا تو پھر یہ جسم برائی میں مبتلا ہوگا۔ اگر یہ میرے دو آرگنز جو ہیں، یہ میری آنکھیں اور میرے کان، اگر یہ محفوظ ہو گئے تو میرا سارا جسم ہی محفوظ ہو گیا۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ نہیں ہے کہ یہاں میں کسی پرندے کو قید کر دوں، صبح چند دانے دن کے اس کو کھلا دوں سحری کے وقت اور پھر شام کو کھلاؤں تو اس پرندے کا روزہ ہو جائے گا، سارا دن اس کو کچھ نہ کھلاؤں پلاؤں، سارا دن تو کھایا پیا اس نے بھی کچھ نہیں ہے۔ نہیں، روزہ رکھنا ہے تو ایمان کے ساتھ رکھے۔ کیوں؟ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، یہ سارے جسم کا روزہ ہے۔ تیری آنکھ کا بھی روزہ ہے، تیرے کان کا بھی روزہ ہے، تیرے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، تیری زبان کا بھی روزہ ہے۔ اور کیا فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا ترک نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا مرتا رہے۔ روزہ رکھنا ہے تو ایمان کے ساتھ رکھے۔ اب اس ایمان میں جب ایک مہینہ میری پریکٹس ہو جائے گی
کہ میری آنکھیں جو ہیں یہ بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ چند دن ہوئے مرے کالج سے ہمارے ایک پروفیسر ہیں انگریز کے، ان کا فون آیا، کہنے لگے یہ قرآن کریم کی یہ سورہ واقعہ کی جو آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، اس کو مس نہ کرو، چھو نہ، الا المطہرون، جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے۔ قرآن کریم کو یہ 27ویں پارے کی آیت ہے سورہ واقعہ کی، کہ اس قرآن کو نہ چھوؤ جب تک تم پاک نہیں ہو جاتے۔ تو کہنے لگے جی کہ اس سے کیا مراد ہے کہ بے وضو انسان اس کو چھو سکتا ہے نہیں چھو سکتا؟ تو وہ مسائل تو میں نے ان کو سارے بتائے کہ بے وضو جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، جب انسان جنابت میں ہوتا ہے تو پھر اس کے کیا مسائل ہیں۔ یعنی بے وضو تو زبانی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ جنبی ہیں، احتلام ہو گیا یا اپنی بیوی سے ہو کے آئے ہیں، تو پھر آپ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ عورت ہے وہ حیض کی حالت میں ہے، وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی۔ یہ چیدہ مسائل آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن اگر صرف وضو کا مسئلہ ہے تو آپ زبانی قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ سارے مسائل میں نے ان کو بتائے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہمارے بڑوں نے جو اس کے آداب بتائے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہاتھ کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، فرمایا لا یمسہ، اس کو کوئی مس نہ کرے، چھوئے نہ۔ تو محدثین پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو سب سے پہلے جس چیز نے مس کرنا ہے وہ میری نظر ہے۔ اللہ نے بڑھیا جملہ استعمال کیا ہے، ہاتھ لگانا ہے تو تیرا ہاتھ بھی پاک ہو، تیری نظر نے اس کو چھونا ہے تو تیری نظر بھی پاک ہو، پھر اس کے انوار و تجلیات نے تیرے دل میں آنا ہے تو تیرا دل بھی پاک ہو۔ اگر تیرے دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، تو یہ قرآن تو تیرے دل میں نہیں اترے گا، چونکہ قرآن کے لیے شرط یہ ہے کہ جس نے بھی اس سے فیض حاصل کرنا ہے وہ پہلے پاک ہو۔ اور ایک بڑی بات یہ غیر مسلم محققین نے بھی لکھی ہے، یقین جانیے بڑا جملہ لکھا ہے، عیسائیوں نے بھی، یہودیوں نے بھی، ہندوؤں نے بھی، کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، تو جو سب سے پہلے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا، یہ دنیا کے محققین لکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو دور جہالت میں بھی پاک رہتے تھے۔ تو جتنا کوئی دور جہالت میں بھی پاک تھا، اس کو رسول اللہ کے قریب آنے میں دیر نہیں لگی۔ اس لیے کسی نے میرے نبی کے قریب ہونا ہے یا اس قرآن کے قریب ہونا ہے، اس کو پاکیزگی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ پاکیزگی اور تزکیہ کے لیے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس لیے ایمان جو ہے نا، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ میری سوچ ہر وقت اللہ رسول کے قریب رہے۔ جب سوچ اللہ رسول کے قریب رہے گی تو یہ نیکی کے قریب رہے گی، اور اگر یہ سوچ ایمان سے دور ہوتی گئی تو پھر قرآن کریم نے خود ہی کہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے
تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ تو دل کا کانپنا بھی ضروری ہے۔ جب دل کانپے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ رسول کے قریب ہیں، آپ کی سوچ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتی۔ اس لیے بری صحبت سے ہر وقت بچنے سے کہا گیا ہے، وہ چاہے آپ کے موبائل کی صحبت ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی ایک صحبت ہے۔ آپ کے خیالات جو ہیں اسی صحبت سے آگے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو صحبت اچھی رکھیں، قرآن کریم سے وابستگی رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھیا مہینہ دیا ہے کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی تمہیں اس بات کی معرفت، وہی معرفت کی بات، کبھی تمہیں پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو تم اللہ سے دعائیں کرتے کہ یا اللہ پورا سال رمضان ہی رہے۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے تمہیں رمضان کی ابھی معرفت ہی حاصل نہیں۔ اللہ نے ہماری بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے یہ سارے انتظام کیے ہیں۔ اس میں آپ غرباء و مساکین کا بھی خیال رکھیں، ہمسایوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لے کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔